اگر آپ کی زندگی میں آرگیومنٹس بڑھ گئی ہیں تو آپ کو ٹینس چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ایرسٹوٹل یا ارسطو کا یہ ماننا تھا کہ زیادہ تر آرگیومنٹس غلط ٹینس میں کی جاتی ہیں۔ ارسطو تمام آرگیومنٹس کو 3 کیٹیگریز میں پلیس کرتے ہیں: بلیم، ویلیوز، چوائسز۔ بلیم آرگیومنٹس ہیپن ان دی پاسٹ۔ ہم آج کھڑے ہو کے ماضی کی غلطیوں کو دیکھتے ہیں، انہیں جانچتے ہیں، انہیں پرکھتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور بار بار انہیں ریوزٹ کرتے رہتے ہیں۔ پہلے کیا ہوا تھا، آپ نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، ٹماں نے کیا کیا۔ یہ تمام ایشوز پاسٹ میں لائے کرتے ہیں اور ان آرگیومنٹس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے: ہم الزام کس پہ لگا سکتے ہیں، ملزم کون ہے، کون ہے، کون ہے۔ اس طرح کی بحث کو ایرسٹوٹل فورینزک ریٹرک کہتے تھے۔ یہ وہ کانورسیشن ہے جو عام طور پہ عدل یا جسٹس کے ایشوز کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے۔ جب بھی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کہاں انصاف یا نا انصافی ہوئی ہے تو ہم ماضی میں دیکھتے ہیں اور بلیم پلیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی ساری ریلیشن شپس اپنی ماضی کی گفتگو کر کر کے اپنے حال کو بگاڑتے ہیں۔ اگر آپ نے ٹی وی ڈراماز دیکھے ہیں یا موویز دیکھی ہیں جس میں ہم کورٹ کچہری کی باتیں کرتے ہیں یا بڑے کیسز کے بارے میں جو موویز ہوتی ہیں، تو اس میں بھی اسی طرح کا ریٹرک استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم ماضی کو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ماضی میں دیکھتے ہیں کس نے کیا کیا، کب کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، تاکہ ہم الزام صحیح جگہ لگا سکیں۔ جسٹس، عدل، انصاف ہیوی الفاظ ہیں، اور جب یہ خیالات ایک ون آن ون ریلیشن شپ میں داخل ہو جاتے ہیں، ایک ون ون سچویشن نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور عمومی طور پہ ہم ایک ایموشنلی چارجڈ انوائرمنٹ میں یہ گفتگو کرتے ہیں، اس لیے یہ گفتگو ذرا ٹرکی ہوتی ہے۔ اس طرح کی گفتگو کا سول پرپس یہ ہے کہ ہم گلٹی پارٹی کو آئیڈینٹیفائی کریں اور انہیں پنش کریں۔ ہمارے پرائم منسٹر جب بھی اپوزیشن پارٹیز کی بات کرتے ہیں تو وہ ماضی کی بات کرتے ہیں، وہ ایک بلیم یا فورینزک ریٹرک میں جاتے ہیں اور وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ملزم کون ہے اور انہیں کیا پنشمنٹ ملنی چاہیے۔ دوسری طرح کی آرگیومنٹس ویلیو آرگیومنٹس ہوتی ہیں، اور یہ آرگیومنٹس حال میں پائی جاتی ہیں۔ they take place in the present۔ اس طرح کی گفتگو میں ہم اچھے اور برے کی تمیز کرنا چاہتے ہیں، ہم آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ صحیح چیز کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے، ہمارا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اور باقی لوگوں کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، صحیح کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اور غلط کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس طرح کے آرگیومنٹس کو ایرسٹوٹل ڈیمونسٹریٹو ریٹرک بھی کہتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ جو ڈسکشنز کرتے تھے وہ اس طرح کے ریٹرک میں شامل ہوتے ہیں، جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں بڑوں سے تمیز سے ملنا ہے، ہمیں عزت سے لوگوں کے ساتھ پیش، کھانے کی پلیٹ صاف کرنی ہے، ہمیں وقت پہ نماز پڑھنی ہے، خوشی اور غم میں شریک ہونا چاہیے۔ ڈیمونسٹریٹو آرگیومنٹس because values needed to be instilled in us, that's why we were talking about what needs to be done, what is our way of doing things۔ اس طرح کی زبان ہمارے قبیلے کو ڈٹرمن کرتی ہے، it determines our community۔ ایک پروفیشنل سیٹنگ میں اس طرح کی گفتگو مختلف نتائج نکال سکتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی گفتگو سے بانڈ کرتے ہیں اور ایک ٹرائبل آئیڈینٹی کے اراؤنڈ گیدر کر جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کا ریٹرک پروفیشنل سیٹنگ میں بیک فائر کرتا ہے۔ جب لوگ جاننا چاہتے ہیں، جب مستقبل انسرٹن ہوتا ہے، تو یہ ریٹرک اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہو۔ تو خان صاحب جب پاکستانی کلچر اور ہیریٹیج کی بات کرتے ہیں، جب وہ بتاتے ہیں کہ ہماری تہذیب کیا ہے اور ہمارا طریقہ کیا ہے، تو وہ پریزنٹ میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک ڈیمونسٹریٹو یا ایک ویلیو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک کلچر بنانا چاہتے ہیں یا کچھ ویلیوز انسٹل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کے آرگیومنٹس چوائس آرگیومنٹس ہوتی ہیں، اور یہ آرگیومنٹس فیوچر میں پلے آؤٹ کرتی ہیں۔ they happen in the future tense۔ یہ ارسطو کی ذاتی طور پہ پسندیدہ ٹائپ تھی، کیونکہ یہ بڑی پروڈکٹیو، پریگمیٹک، ایکسپیڈینٹ ٹائپ آف آرگیومنٹ ہے۔ جب ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں تو فیوچر میں کوئی فیکٹ نہیں ہوتا، کوئی صحیح نہیں ہوتا، کوئی غلط نہیں ہوتا۔ فیوچر از مور پریکٹیکل، اٹ ٹاکس اباؤٹ واٹ ورکس۔ کسی بھی سرکمسٹانس میں ہمارے پاس کیا چوائسیز ہیں اور ہم کون سا کورس آف ایکشن لیں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ Aristotle called these deliberative arguments or deliberative rhetoric because it talks about choices and it takes us towards a goal. This is the ideal type of argument in the professional world۔ جب آپ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کام کیسے پورا کیا جائے گا، اور اس وقت deliberative arguments بہت زیادہ یوزفل ہوتی ہیں۔ انسان کے لیے چوائسیز چینج کرنا آسان ہے، ویلیوز چینج کرنا مشکل۔ تو we gotta focus on what we can change easily and have our arguments in the future tense۔ جب ہم اپنی اکنامک کنڈیشن کو دیکھتے ہیں تو ہم فیوچر ٹینس میں گفتگو کرتے ہیں، آگے کے لیے کیا ضروری ہے، ہم نے ڈالر کے ساتھ، روپے کے ساتھ، امپورٹ کے ساتھ، ایکسپورٹ کے ساتھ، ٹیکسیشن کے ساتھ کیا کرنا ہے جس سے ہمیں فائدہ ہوگا، جس سے ہم ملک کو بہتر طریقے سے آگے لے کے جا سکیں۔ Also, if you found this useful and you would like to continue this discussion, تو the most pragmatic and practical thing to do right now is to press subscribe, hit the bell, give me feedback so I can improve and we can keep doing this۔ ان تمام ٹائپس آف آرگیومنٹس کی مختلف سچویشنز میں مختلف یوٹیلیٹی ہوتی ہے۔ ہمیں اس بات کا تعین کرنا ہے کہ ہم اپنی کسی بھی گفتگو میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے حساب سے اپنے ٹینس کو سیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کبھی بھی پھنس جائیں اور آپ کو لگے کہ کسی آرگیومنٹ سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے تو ایک دفعہ اپنے ٹینس کو ضرور چیک کر لیجئے گا، مے بی دیٹ ول چینج تھنگس۔